بینزوئک ایسڈ کی ایک خاص علامت جو اسے باقی تمام ایسڈ سے ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پیشاب میں ہیپورک ایسڈ پایا جاتا ہے. جیسے میں نے اس میں پکرک ایسڈ میں کہا تھا, اس میں سلفیٹس کم ہو جاتے ہیں اور یوریٹس بڑھ جاتے ہیں. اس کے پیشاب میں ہیپورک ایسڈ پایا جاتا ہے جو عام طور پر انسانوں کے پیشاب میں نہیں ملتا, اور اگر ملتا ہے تو ٹریسز میں ملتا ہوگا, اور اس کے لیے کسی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں. گھوڑے کی پیشاب کی بدبو عموماً لوگوں کو یاد ہوتی ہے کیونکہ فارم پہ جانے والے ہوں یا دیہات میں رہنے والے ان کو تو پتہ ہی ہے, لیکن ٹانگا سواری تو اکثر نے کی ہوئی ہے. تو وہ جب گھوڑا پیشاب کرتا ہے تو خاص قسم کی ایک تیز سی عجیب بدبو اٹھتی ہے جو اور کسی پیشاب میں نہیں. وہ اس لیے کہ گھوڑے کے پیشاب میں ہیپورک ایسڈ ہوتا ہے, تو اس لیے یہ پیشاب پہ چھانا جائے گا. اس کا علاج بینزوئک ایسڈ ہے, سمجھے؟ اور یہ بیماری جو ہے پیشاب کی بدبو کی, یہ گھوڑے کے پیشاب کی بدبو کے علاوہ بھی, اس بدبو کے علاوہ بھی اس میں پیشاب میں غیر معمولی بدبو اور ایسی بدبو کا پایا جانا شامل ہے جو پیچھے ہی نہ چھوڑے. کپڑے مائیں دھوئیں بھی تو پھر بھی نہ اترے. اور ایسے مریض جہاں جن گھروں میں ہوں ایسے بچے, وہاں گھر میں جاتے ہی پہلا جھونکا جو آتا ہے وہ پیشاب کی بدبو کا آتا ہے. اور کئی لوگ بیچارے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں, بڑے بےہودہ ماں باپ ہیں, دیکھو خیال ہی کوئی نہیں بچوں کا, لیکن ان کو بچوں کا نہیں نا پتا کہ بچے کس قسم کے ہیں. ان کا پیشاب ایسا ہے جو پیچھے نہیں چھوڑتا, اور پوترے پر رنگ بھی ڈال جاتا ہے اپنا. ان کو دھوتے رہیں پھر بھی ایک ہلکا سا رنگ لگا رہ جاتا ہے. اس کی دوا بینزوئک ایسڈ ہے. اور ایسا بچہ عموماً ایک اور مصیبت یہ ہے کہ رات کو نائٹ ویٹنگ بھی کرتا ہے, رات کو سوتے میں بھی اس کا پیشاب نکلتا ہے, اور اس سے تو اور بھی زیادہ مصیبت بن جاتی ہے. سارا گھر بدبو سے بھر جاتا ہے, صبح تک اس میں داغ جم جاتے ہیں. ایسی مائیں بیچاری کی مفت میں بدنام ہو جاتی ہیں. اس لیے بینزوئک ایسڈ ہونا چاہیے, ان کا ڈاکٹر بدنام ہونا چاہیے اس نے کیوں بینزوئک ایسڈ دے دی. سمجھے؟ اب آپ یاد رکھنا اس بات کو.